بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علیہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے. صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے. اس ذلیلۃ القدر عبادت کو میرے مالک قبول و منظور فرمائے. آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا مالک مستجاب فرمائے. انجمن کے اراکین کے معاونین کے آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق عزت میں اضافہ فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. پاکستان کی آرمی کو، سلامتی کے اداروں کو میرا مالک تحفظ عطا فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صاحبان. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں. میں دیر سے آنے کی معذرت چاہ رہا ہوں. آپ کو زحمت ہوئی، سفر کچھ زیادہ ہیں، راستے طویل ہیں، مصروفیات ہیں. مالک عزاداری اور عزاداروں کو تحفظ عطا فرمائے. یہ نئے سال کا آج پہلا دن تھا. فرقے مذہب تو سارے ہی مسلمانوں کے ہیں، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہم غریب کتنے خوش نصیب ہیں کہ نئے سال کی ابتدا ہی ذکر حسین سے کرتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی سے. ہمیں اپنے مسلک اور مذہب پہ فخر ہونا چاہیے. میں سب کو دوست سمجھتا ہوں، سب کو بھائی سمجھتا ہوں، بلکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ اہل اسلام بھائی عزا خانوں میں آیا کریں. ذی الحج میں ہم سارے اکٹھے نہیں تھے. متوجہ ہے میری جان آپ بھائی؟ ذی الحج جو قربانی والا چاند تھا، بلکہ ہم اس طرح اکٹھے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس مذہب کے. دیوبندی قربانی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لے رہے ہیں، بالکل یکجاں قلب و جگر. سرگودا شہر کی گلی گلی میں اس دمبے کی یاد منائی جا رہی تھی جو جنت سے اترا تھا، نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. اس کا مطلب ہے جو جانور نبی کے بیٹے کے کام آ جائے وہ گلیوں میں لے کے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی سے. کچھ ہمارے ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے، اور سرگودا بڑا لٹریری دوستوں کا شہر ہے. یہ جس دمبے کی یاد منائی جاتی ہے نا، یہ جنت سے اتارا گیا تھا. کچھ ہمارے بھائی یہ کہتے بھی ہیں، سوچتے تو ہیں ہی ہیں، اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ جی جو آپ حضرات 10 محرم کو ذوالجناح لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں نا، ہمارا بھی دل چاہتا ہے جی کہ ہم آپ کے اس گھوڑے کی عزت کریں. لیکن اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا، اگر یہ گھوڑا، کیا کہتے ہیں بھائی کہ یہ جو ذوالجناح گھوڑا لے کے آپ نکلتے ہیں نا، ہم بھی عزت کرتے، ہم بھی سلام کرتے. اگر یہ کربلا والا ہوتا، یہ جو دمبوں کو مہندیاں لگا کے پھرتے ہو، یہ جنت والے ہیں. ذرا زحمت فرمائیں، مہربانی سے. مہربانی صاحب، یہ دمبے اصل نہیں ہے.
یہ دمبے جو قربانی دی جاتی ہے چھترے بکرے، یہ اصل نہیں ہے، یہ نقل ہے. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. یہ جنت والے دمبے کی شبیہ ہیں. سرگودا والوں چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. شبیہیں 10 ذی الحج سے پہلے ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. بیٹا آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ جیئیں. ہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی شبیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح بھی نہیں ٹوٹ. اچھا اگلا مرحلہ بڑا کمال ہے. وہ کیا ہے کہ یہ قربانی کے جانور جو شبیہیں ہیں اس دمبے کی جو جنت سے اتارا گیا، یہ سرگودا ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور جس گلی میں اچھا ایک درمیان میں بات ضمناً ابھی ذہن میں آ رہی ہے تو آپ سے کہتا جاؤں. جس قربانی کی میں بات کر رہا ہوں ذی الحج والی کی، اس میں ہم سارے مسلک اکٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی قربانی دینے سے پہلے تھانے فون نہیں کرنا پڑتا کہ جی یا 2-3 سپاہی کلیا جے میں قربانی دینی ہے. یار کہ نبی کے بیٹے کی یاد ہے، آپ کو خطرہ کوئی نہیں ہے. نہ کسی نے امن کی اپیل کی، نہ سیکورٹی کے ادارے حرکت میں آئے. قربانی سب نے مشترکہ منا لی اور جس گلی میں چاہیں آپ دمبے چھترے لے کے پھریں، کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا. لیکن ٹھیک مہینہ بعد جب ماتمی جلوس محمد کے بیٹے، یہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد تھی، محمد کے بیٹے کی یاد میں جب ہم شبیہ ذوالجناح لے کے سڑک پہ آ جائیں تو پھر پتہ بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایس ایچ او ڈیوٹی پہ ہو، انتظامیہ ہمارے بھائی اللہ انہیں ہر دور میں یہ محنت کرتے ہیں ملک کے لیے، مالک ان کا تحفظ فرمائے. ہمارے بھائی انتظامیہ سے پولیس سے کہتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن آگے مسجد ہے جی، یہ نوحے پڑھتے ہیں، انہیں ذرا کہیں تھوڑا ہمیں موڑ کے ہمیں روٹ بدل کے پھر آگے چلے جائیں. ہمیں روٹ بدلنے کے مشورے دیتے ہو. تم نے نبی کا کلمہ رواج سمجھ کے پڑھا ہے؟ آخری آدمی تک کام متوجہ ہے. اور مسلمانوں تم نے حضور کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا ہے؟ تیرے علماء ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ نبی مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور مکان کی چھت پہ ایک مشرکہ بیٹھتی تھی. وہ گھر کا کوڑا جمع کر کے انتظار کرتی تھی کہ عبداللہ کا بیٹا کب آئے، میں نفرت کا اظہار کروں، محمد کے سر پہ معذاللہ کوڑا پھینکوں. یہ شیعہ کتابوں کی روایت نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے. ہمارے کسی دینیات کی مبادیات میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی یا گرتا تھا. ہمارا عقیدہ مسلک اہل بیت کا یہ ہے کہ ان پہ کوڑا گر ہی نہیں سکتا. اگر وہ بی بی پھینکتی بھی تھی تو کوڑا سجے کھبے گرتا ہوگا، محمد پہ نہیں گر سکتا، رسول اللہ پہ نہیں گر سکتا. یہ تو مجسم تطہیر ہے، یہ نبی تو مجسم قرآن ہے. مہربانی سر یہ تو مکمل مجسم قرآن ہے، یہ تو مکمل تطہیر ہے. لیکن آپ نے ہی ہمیں سنایا کہ جی وہ کوڑا گرا کرتا تھا، حضور کے سر پہ پھینکا کرتی تھی. حضور ایک دن گزرے، اس بی بی نے جسارت کی، حضور پھر گزرے، اس نے پھر پھینکا، حضور پھر گزرے. کمال نفیس مجمع ہوتا ہے. مدرسہ محمدیہ کے ممبر پہ میں بیٹھ کے ایک بڑی باریک سی بات کرنے لگا. یا رسول اللہ آپ روزانہ اسی گلی سے گزرتے ہیں، یہ گلی ون وے ہے؟ اللہ کے نبی اگر وہ بی بی ضد پہ آ گئی ہے، بیبیاں ضدوں پہ آ ہی جاتی ہے، اس میں کیا ہے؟ مہربانی سے آپ جی اگر وہ میرے تاثرات کی طرف نہیں دیکھنا، آپ سمجھتے ہیں ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر وہ یا رسول اللہ اگر وہ بی بی ضد پہ آ گئی، آپ ہی راستہ بدل لیں. راستے کو روٹ کہتے ہیں،
یا رسول اللہ ہمیں آپ کی امت کہتی ہے روٹ بدل لو. یا رسول اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں یہ جو روزانہ کوڑا پھینکتی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں. شاید پیغمبر جواب دیں میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے. متوجہ ہے صاحبان گرامی قدرہ؟ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں، آج پہلی گفتگو ہے بلا تفریق فرقہ. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ تشریف لایا کریں. آل محمد کے ممبر پہ بیٹھ کے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کسی کی توہین کرنی ہے، کیونکہ گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم تو دہلیز آل محمد کے نوکر، ہم تو زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا سرگودا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے گلی محلہ میں جہاں بھی زیارت کا اہتمام ہو، مجلس کا اہتمام ہو، ماتم کا اہتمام ہو، آپ اس میں شرکت کریں. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کریں، لیکن آپ شمولیت فرمائیں. اور یہ شمولیت کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں. آج بات مختصر ہوگی، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا کیونکہ پہلے کافی ہم دیر سے آئے ہیں. جو بندے کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ ہم شمولیت فرمائیں، ہماری فقہ اجازت نہیں دیتی. اگر آپ کی فقہ اجازت نہیں دیتی تو میں آپ کی فقہ سے اجازت لے دیتا ہوں. آپ میری تائید فرمائیں گے. ہمارے پنجاب کا جہاں ہر مذہب کی فقہ ہے وہاں ایک کلچر بھی ہے. کلچر تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں یہ شامل ہے کہ سڑک پہ جا رہے ہوں نا اور کوئی جنازہ آ جائے، گاڑی بندے روک لیتے ہیں. سمجھدار بندے گاڑی روک کے جنازہ گزرنے تک اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتر کے کھڑے ہونے والوں کو مرنے والے کی فقہ کا نہیں پتا. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. یہ جو جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں مرنے والے کے مذہب کا نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں جی سنت ہے حضور کی، جنازے کا احترام. حد ہو گئی ہے یار، تیرے پنڈ کا بندہ مر جائے اس کے جنازے کے روٹ میں شامل ہو جاتے ہو. اور محمد کے بیٹوں کی تعزیت ہو، ان کے ذکر کی محفل پاک ہو، آپ صرف اس لیے تشریف نہ لائیں کہ جی ہمارا مذہب نہیں ملتا. بھئی آپ اپنا مذہب برقرار رکھیں. میں یہ سرگودا شہر میں بالکل واشگاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. بندے کچھ غلط فہمی میں اور کچھ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی دلیلیں اس لیے دیتے ہیں، یہ آیتیں حدیثیں اس لیے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے پورے ملک میں کہا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھر لے. نہیں سارا مجمع دھیان نہیں دے پایا. ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کیا کرنا ہے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. لہذا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ جس دین پہ ہو بے شک وہیں پہ رہو، جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو. لیکن سید ہو کے منت کر رہا ہوں کہ اگر ذی الحج والی قربانی مناتے ہو تو محمد کے بیٹے کی قربانی کی یاد بھی مناؤ. عزا خانوں میں نہیں آ سکتے، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے. آپ اپنی گلی محلے کی مسجد میں اپنے مولانا سے کہیں
کہ اگر رمضان کے جمعوں میں قرآن اترنے کا بتایا جاتا ہے، اگر ذی الحج کے جمعوں میں اسماعیل کی قربانی بتائی جاتی ہے، تو محرم کے جمعوں میں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ قاتل کون تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جیئیں، آپ لمبی بحث نہ کریں، آپ ازا خانوں میں تشریف نہ لائیں، آپ ہمارے ساتھ ماتم نہ کریں، لیکن غیرت کا تقاضا ہے۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں؟ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے۔ اور شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سلفی، وہابی، چشتی، قادری، یہ تو مسلمانوں کے مذہب ہے۔ اگر حسین مذہبوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ میں کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا، سندھ آنا جانا تو رہتا ہے، حیدرآباد کے قریب ایک جگہ مجلس کے لیے گئے، تو بانیان نے جس ڈرائنگ روم میں بیٹھے انہوں نے کہا جی علاقے وہ ہندو آبادیاں بھی وہاں پہ ہیں کہ جی ایک ہندو شاعر ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ وہ ہندو شاعر آ کے بیٹھ گیا اور اس نے بیٹھتے ہی کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کی ایک نظم لکھی ہے اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس بات کا لطف آپ کتنا لیتے ہیں۔ نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑا۔ آپ جی ماشاءاللہ، ایک درسگاہ میں بات کر رہا ہوں، ہم جو مولوی ہوتے ہیں نا، ہم خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب میں نے اسے نیاز دی تو اسے تھوڑا اپنے پہ فخر بھی آیا، لیکن وہ سیڈ ہو گیا۔ میں پریشان ہوا، میں نے کہا یار اداسی کی وجہ؟ اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا شاہ جی میں نے کوئی مہینہ پہلے ہماری گوٹھ میں، وہ پنڈ کو چک کو گوٹھ کہتے ہیں، ایک مشترکہ محفل تھی، محمد و آل محمد کے ذکر کی محفل تھی۔ تو کہتے میں نے بانیان سے اجازت لے کے مولا حسین بادشاہ کا قصیدہ پڑھا۔ کہتے پبلک نے بڑا اپریشیٹ کیا، پبلک نے بڑی داد دی، لیکن جو پنڈ کی گوٹ کی مسجد کے مولانا تھے وہ مجھے بیٹھے گھورتے رہے۔ کہتے میں مسلمان تو تھا نہیں، زیادہ واقف بھی نہیں تھا۔ کہتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہر ہے علمی شخصیت ہے، پبلک کی طرح مجھے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، لہذا جب میں ممبر سے اتروں گا تو پھر مجھے شاباش ضرور دیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا قصیدہ پڑھا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کہتے ہیں میں اس توقع کو لیے اترا اسٹیج سے کہ یہ مجھے شاباش دیں گے، اور جب میں اترا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو میرا وہ جو شک تھا وہ یقین میں بدلنے لگا کہ یہ مجھے شاباش دینے لگے۔ لیکن قبلہ نے شاباش دینے کی بجائے پتہ کیا کہا؟ تنزیہ لہجے میں کہتے ہیں وہ تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، سن رہے ہیں؟ نوجوان عزیز سارے بھائی متوجہ ہیں، بزرگ تو بزرگ علماء کو سنتے رہتے ہیں، آپ زحمت فرمائیں، نوجوان متوجہ رہیں۔ کہنے لگا انہوں نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ نہیں کہ وہ تعریفی لہجے میں، تنزیہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے بندے کے اندر کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کوئی منافق اعظم ہی ہوتا ہے جو چہرے سے پتہ نہیں لگنے دیتا، وگرنہ اندر کی گرمی حرارت چہرے پہ آ جاتی۔ کہتے ہیں انہوں نے شاباش دینے کی بجائے کیا کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو پھر تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس ہندو شاعر نے بات تو ایک ہی کی، وزن اس کا بڑا تھا۔
اس نے کہا شاہ جی میں نے ان مولانا سے کہا قبلہ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ. مسلمانوں خدا را لیکن جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہم بھائی چارے کی دعوتیں دیتے ہیں اور پچھلے محرم میں آپ کا اگر حافظہ ساتھ دے رہے تو کراچی میں حضرت یزید رضی اللہ یہی حق بنتا ہے یہی حق بنتا ہے. لیکن مجھے موقع دیں. اسی وجہ سے ہم بدنام ہیں کہ جی مولوی اچھی بھلی ان کا تقریر کر رہا ہوتا ہے لعنت شروع کر دیتے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں. بلکہ یہ بچے میرے عزیز طلبہ یہ گواہی دیں گے, آپ مومنین ماتمی بھی, شاید آپ نے نیٹ پہ دیکھو, مجھے اسپیشلی کسی نے بھیجا کہ کبیر والا کے علاقہ میں محرم میں یزید کا عرس منایا جا رہا ہے. اب ماتمی بچے دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بے شمار شروع کر دی, ماتمیوں کو تو برداشت نہیں ہوتا. وہ جس نے مجھے وہ بھیجی نا جی, اس کی وہ کلپ بھیجا, پوسٹ بھیجی, اس نے ساتھ یہ کہا کہ شاہ جی آپ کی طرف سے رد عمل کوئی نہیں آیا. میں نے کہا بیٹا اس میں کیا رد عمل آنا ہے؟ کہنے لگا جی وہ یزید کو رضی اللہ لکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی اولاد کا حق ہے ابے کو جو مرضی کہتے پھر. بیٹا بولو میرے ساتھ, آپ جہمت کرو. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہے. ہمیں تو خوشی اس بات کی کہ اصل چہرے سامنے آنا شروع ہو گئے. انہوں نے بڑی دیر تقیہ کیا, حالانکہ کہتے تھے شیعوں میں تقیہ ہوتا ہے. تقیہ انہوں نے صدیوں خود کیا. اب کہیں سے خاندانی جوش خون نے مارا, کھل کے سامنے آنے لگ گیا یزید رضی اللہ. پھر بندے جان ہماری کھاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں حلفاً قسماً ممبر پہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. میری تائید کریں. ہمارے کہیں بھی کسی بندے نے صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی. ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی. ہم نے صحابہ کا ایشو نہیں بنایا. ہم نے صحابہ کا نام غلط جگہوں پہ استعمال نہیں کیا. آج کی پہلی تقریر میں بس گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے. جتنی عزت یہ ماتمی شیعہ صحابہ کی کرتے ہیں, پاکستان میں جتنے مسلک مذہب ہیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو کچھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے یہ ڈرامہ ہے. اپنے مفادات کی خاطر صحابہ کا نام بندے لیتے ہیں. ہم کیونکہ ماڑے لوگ ہیں, ہم مسکین لوگ ہیں, ہمیں کوئی اتنے ڈرامے شرامے کرنے آتے نہیں ہیں, سیدھے سادے سے لوگ ہیں. جتنی عزت شیعوں نے دی ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ یہ عزت صحابہ کو نہیں دے سکا. آپ چپ رہے پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, آپ بول پڑے پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے, جتنی عزت ہم نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور دلیل دے رہا ہوں, یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا. بہت شکریہ. سارا مجمع میری بات کی تائید کر رہے ہیں نا. ہم شیعہ مرنا قبول کر لیں گے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہیں. کئی جگہوں پہ فزیکلی لوگوں نے تجربے کر کے دیکھے. کئی ایسے چک بھی ہیں آپ کے ملک میں جہاں پوری بستی میں اکیلی کچی چھت پہ سخی کا علم لہراتا ہے. جو کچی چھت پہ علم لگا کے بیٹھے
وہ معاشرتی لحاظ سے غریب ہے، وہ مسکین ہے. لوگوں نے تجربے کر کے دیکھے ہیں، غریب آدمی کو مجبور کر دو، اس شیعہ کو، وہ کہے گا میری رزق روٹی بند کر دو. لیکن یزید کو رضی اللہ نہیں کہوں گا. اتنا خوبصورت سے حیرت سرگودے کا یار یہاں کوئی مسلمان بھی ہم پہ کرم کرنے والا نہیں. کبھی بھائی سمجھ کے ہم سے پوچھو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ اس سے بھی زیادہ چپ ہو جائیں. لیکن اگلی بات باریک بہت ہے تے خدا دا نا جے سمجھ لے. آج بات میں وزنی کرنے لگا ہوں، ممکن ہے سارا مجمع سمجھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں 10-20 بندے سمجھے. لیکن مطمئن میں بڑا ہوں کہ میں کو وزیرستان میں بیٹھا ہوں، سرگودا مرکز میں بات کر رہا ہوں. کبھی ہم سے پوچھو تاکہ توہین صحابہ والا الزام تو ختم ہو جائے. صحابہ کی عزت نہیں کرنے والا الزام جو شیعوں پہ ہے وہ تو دھل جائے، وہ تو کلیئر ہو جائے. کبھی بھائی بن کے پوچھو اور تم شیعہ واقعی یار ہم نے بڑا آزمایا، جب سے تمہاری تاریخ ہے تم نے کبھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. بندے کہتے ہیں لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو کبھی بھائی دوست ساتھی محلے دار سمجھ کے کبھی ہم سے پوچھو کہ شاہ جی آپ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آج میں سرگودا مرکز میں بتا رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا بات باریک ہے، ہم پتہ کیوں نہیں رضی اللہ کہتے؟ کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں آپ دھیان نہیں دے پائے. میں نے جو اسلامی مولوی، جو اسلامی مولانا تیرے مسلمان علامہ مسلمانوں کی مسجد میں، مسلمانوں کی پبلک میں، مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتے ہیں، وہی مولانا انہی مسلمانوں میں یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اور شیعہ دشمنی میں کہاں جا رہے ہو؟ سیدوں کے مشورہ دے رہا ہوں، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. جو قبیلہ درود والوں کا ہے، متوجہ ہے سرکار. لیکن دکھ اس بات کا ہے، اللہ اکبر، جب 11 محرم کو بھائی کی لاش پہ آئی تھی نا مدینے کی طرف منہ کر کے بی بی نے جو نوحہ پڑھا تھا، اس نوحے کا فقرہ پتہ کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے یا محمدہ ہو، یا محمدہ صلی اللہ علیہ. نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے نا، اور درود کا وارث پتھروں کے نیچے. آباد رہو، یہی حق ہے. مالک آپ کو ذاتی دکھوں میں کبھی ہائے نہ کہنا. اور یہ جو میں نے بات ابھی کہی اور آپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے. ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ دانت کے لیے اٹھتے، ایک لمحہ بعد وہی ماتم کرنے لگ جاتے. اور یہ جو گریہ کی آوازیں بلند کرتے ہو نا، یہ سنت حسین کی ماں کی. یہ جو بلند آواز سے روتے ہو، میں ایک علمی مرکز میں بات کر رہا ہوں، علمی درسگاہ میں بات کر رہا ہوں، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ جو گریہ کی آوازیں کرلا کرلا کے روتے ہو. آج دن گزرے 1 محرم کا، علماء سے تصدیق کروا لیں، مدینے کے لوگ محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے. جب جعفر صادق کے گھر سے قرلانے کی آواز آتی، مدینے والے سمجھ جاتے
مطلوع ہو گئے. آباد رہو، آباد رہو. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو تم کرلائے ہو نا، روتے بھی ہو تو کرلایا کرو تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا. میں نے کہا ہے یہ سنت ہے حسین کی ماں کی، یہ سنت ہے سیدہ کی. دلیل میں ابھی دے دیتا ہوں، بعد میں پریشان نہ ہو. اگر حسین کی اماں چپ چاپ مدینے میں روتی ہوتی، پھر مسلمانوں کا مجمع علی سے کیوں کہتا فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے تو گریا کرنے کے لیے بی بی کو شہر سے باہر نہ جانا پڑتا. پہلے دن دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی، پھر علی نے وہاں پہ ایک جھونپڑا بنا دیا جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں روایت ہوگی جسے بیت الحزن کہتے ہیں، رونے کا گھر. یہ کائنات کی پہلی امام بارگاہ ہے جو رونے کے لیے بنائی علی نے تھی. روتی وہاں پہ زہرا تھی. آج لوگ کہتے ہیں ان کا ماتم سمجھ میں نہیں آتا. اگر تم نے محمد کی بیٹی کو رونے دیا ہوتا شاید ہمارے آنسو تھم جاتے، شاید ہمارے آنسو رک جاتے. میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں کہ سیدہ کے دو چار لفظ مصائب میں یکم ہی کو ہو جان. زہرا اجڑ گئی ہے، زہرا حویلی زہرا کی اس مہینے میں اجڑ گئی. تو میں کیوں نہ بی بی کا دکھ کا ایک فکرہ کہوں. بچے بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی، بزرگ بھی، میری ماں بہنیں بھی. ایک فکرہ ہماری ذاکری دنیا میں بڑا پڑھا جاتا ہے، میں اس پہ خود بھی روتا ہوں اور جس کا فکرہ ہے میں اسے دعائیں بھی دیتا ہوں اگر وہ موجود ہے. مالک اسے صحت والی زندگی دے. اکثر ذاکر پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے اور کربلا کا فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا اور مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. رات کا ٹائم ہے، جتنا ماتم کر سکتے ہو. غریبوں کے غم میں آپ کے ہاتھ کسی نے روکے نہیں ہے. آج ماتم پہ پابندی نہیں ہے. مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اللہ میرا جانتا ہے جب دربار سے واپس آئی تھی ہاتھ رخسار پہ تھا، چاہتی تھی بچے نہ دیکھیں. آج کہہ تو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ہم مر جاتے. اتنا بھی کوئی ظلم ہے؟ اکثر شیعہ اسی بات پہ ہم ماتم کرتے کہ دروازہ زہرا کا جلا دیا گیا، جلتا ہوا دروازہ گر گیا. یہی پڑھا جاتا ہے نا، قرآن میرے سر پہ رکھو. علی فرماتا ہے صرف میرا دروازہ نہیں گرا، علی فرماتا ہے مسلمانوں نے میرے گھر کی چھت بھی گرا دی. ادھر سے دروازے کو آگ تھی، ادھر سے خدال والوں نے چھت گرا دی. زہرا زینب کو سنبھال رہی تھی، کلثوم کو سنبھال رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی بیٹا اچھی طرح پہچان لے جیسے میں تمہیں سنبھال رہی ہوں. زینب شام غریبہ، شام غریبہ، شام غریبہ، تجھے اسی طرح بھائی کے یتیموں کو سنبھالنا پڑے گا. آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. اللہ میرا جانتا ہے جب جنابہ دروازہ سیدہ پہ گرا اور دروازے کے اوپر سے میرے کلیجہ پتھر کا نہیں ہے، آپ کا کلیجہ بھی پتھر کا نہیں ہے، چلے میں دروازے سے جب لوگ گزرے ہیں نا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دو. ایک لمحے کے بعد سیدہ کی نظر پڑی، سیدہ کی نظر پڑی جس لیے دروازہ نہیں کھول رہی تھی. تو کہہ رہے تھے علی کو باہر نکال. یہ کہتی تھی میں محمد کی بیٹی ہوں، میں اپنی زندگی میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. قبلہ جب بی بی کی اب نظر پڑی، علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور مدینے کے بدمعاش علی کو گلی میں کھینچ رہے تھے. اب زہرا زخمی تھی لیکن زخمی زہرا اٹھی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے، زخمی ہاتھوں سے بی بی نے علی کا دامن پکڑا. دامن پکڑ کے کہتی ہے میں اپنے سردار کو جانے نہ دوں گی، میں علی کو جانے نہ دوں گی اور مجھے معاف کر دینا.